امانت دار ہو، اور اسلام نے بھی یہی حکم دیا۔ تو ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے مختلف سوالات کیے، یہ سوال نامہ کافی لمبا ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ یہ بتاؤ، ایک سوال یہ تھا کہ وہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تمہیں کیا کہتا ہے، پھر تم کیا کرو؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمیں وہ کہتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ یہ صحیح بخاری میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اچھا، وہ ہرقل بادشاہ چونکہ عیسائی مذہب کا تھا، وہ انجیل کتاب کا ماننے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہے، گو کہ اس کتاب میں رد و بدل بہت ہوا ہے، مگر اس کتاب میں یہ بات تو بہت واضح اور کئی جگہ ذکر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس لیے کہ قرآن مجید گواہی دیتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد اللہ ولا تشرکوا باللہ شیئا، کہ ان عیسائیوں سے کہو کہ چلو اگر تم سارے اسلام کو نہیں مانتے تو کم از کم ان باتوں کو تو مان لو جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہیں، کامن ہیں، تم بھی ان کو مانتے ہو اپنا مذہب سمجھ کر، اور ہمارے مذہب میں بھی وہی حکم ہے۔ بنیادی چیز اس میں یہی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ہرقل بادشاہ کو یہ بات سمجھ آ گئی، اس نے کہا اور کیا کہتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ کہتا ہے اترکوا ما یقول آباؤکم، جو کچھ تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، جو اللہ کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو۔ یہ بات بھی اسے سمجھ آئی۔ اس نے کہا اور کیا کہتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا، وہ کہتا ہے نماز پڑھو، عبادت کرو۔ یہ بات بھی عیسائی کو سمجھانا مشکل نہیں ہے، عبادت تو ان کے مذہب میں بھی ہے، اور خود مشرکین کے مذہب میں بھی عبادت ایک زندگی کا اہم حصہ ہے۔ نماز کا حکم دیتا ہے، سچ بولنے کا حکم دیتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے کہ جو تمہارے رشتے ہیں ان رشتوں کا خیال رکھو۔ ابو سفیان نے سارے سوالات کے جوابات جب سنے، اس نے کہا کہ سچے نبی کی یہی تو نشانی ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں اب یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات اس نے دی، لیکن اپنے بارے میں کہا کہ میری کوشش تھی کہ میں کوئی جھوٹ بھی ملاؤں تاکہ یہ بدظن ہو جائے ان سے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مگر میں چاہت کے باوجود جھوٹ نہیں بول سکا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ جو ہرقل نے جس ترتیب سے بٹھایا تھا کہ اگر میں کوئی جھوٹ بولوں گا تو یہ میرے ہی پیچھے والے اشارہ کر دیں گے تو میری عزت ختم ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ سچ بولنا ایک عادت تھی، میں اتنے بڑے لوگوں میں جھوٹ بناؤں کیسے؟ اس بادشاہ نے
ایک کافر کی زبان سے معلومات سننے کے بعد اس نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ سچے نبی کی نشانیاں یہی ہوتی۔ خیر اس نے اپنی پارلیمنٹ میں سارے وزراء کو بلایا، سارے ارکان اکٹھے ہوئے، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ یقین ہے جہاں یہ میں کھڑا ہوں ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی حکومت یہاں بھی ہوگی، اور اگر مجھے موقع ملے میں ان کے پاؤں دوں، میں اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کروں، میں ان پر ایمان لاؤں۔ یہ آخری نبی ہیں، ہماری کتاب میں انہی کی بشارتیں ہیں۔ جب اس نے یہ باتیں کی تو پارلیمنٹ میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہمارا بادشاہ مرتد ہو گیا، شور مچا، لوگ اٹھ کر دروازوں کی طرف بھاگے۔ اس نے کہا وہ ٹھہرو، تمہیں مبارک، میں اپنے ارکان کا امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ یہ عیسائیت پر کتنے پکے ہیں، تمہیں مبارک، تم اپنے مذہب پر خوب پکے ہو، شاباش، ایسے ہی پکے بندے مجھے چاہیے۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے نعرے مارے کہ ہمارا بادشاہ تو پکا عیسائی ہے، ہمارا امتحان لینا چاہ رہا تھا۔ سچ بولنے پر تو وہ اسلام میں داخل ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو سچا کہا، آپ کی تعریف کی، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن حکومت کے جانے کے خطرے کی وجہ سے وہ جھوٹ بول کر پھر اسلام سے نکل گئے۔ کیسا بد نصیب تھا۔ مکہ سے ایک مسلمانوں کی جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ والوں کے مظالم بہت زیادہ ہو گئے، تو چند مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ تم حبشہ چلے جاؤ، ان مظالم میں شاید یہ مسلمان ہمت ہار جائیں۔ عورتوں کو بہت تکلیف دی جاتی، بہت مظالم ڈھائے جاتے، مردوں پر بڑا ظلم ہوتا۔ وہ جو قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گیا، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، وہ بھی تھی۔ جب آپ نے اس قافلے کو روانہ کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے میاں بیوی کا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے میاں بیوی دونوں نے ہجرت کی تھی عراق سے شام کی طرف، اس کے بعد یہ مسلمانوں کا پہلا جوڑا ہے جو دونوں میاں بیوی ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت کے لیے مکہ جیسی سرزمین چھوڑ کر حبشہ کی طرف رواں ہوئے۔ خیر یہ بڑی مشکل سے حبشہ پہنچے، وہ عیسائی ملک تھا۔ شکر کیا کہ مکہ والوں کے مظالم سے جان بچ گئی۔ مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے لوگ بھاگ کر حبشہ چلے گئے ہیں۔ انہوں نے ایک قافلہ تیار کیا اور حبشہ کے بادشاہ کے لیے کچھ قیمتی تحائف تیار کیے کہ یہ بادشاہ کو تحائف پیش کرو، خوش کرو، اور اس کو کہو کہ یہ ہمارے بگوڑے ہمارے حوالے کرو، یہ تمہارا ملک بھی خراب کریں گے، ماحول برباد کریں گے، ان کا علاج ہم اچھا جانتے ہیں۔ تو یہ مکہ کا قافلہ وہاں پہنچا، انہوں نے تحائف پیش کیے، بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اس میں عامر بن العاص بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، جو غضب کے ذہین اور سیاسی تھے، بڑی فصاحت رکھتے تھے، بڑے اچھے انداز سے گفتگو کی بادشاہ سے۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا۔ جھوٹ میں عارضی کامیابی ہوتی ہے، اور جھوٹ بولنے والا وقتی طور پہ خوش ہوتا ہے کہ کام بن گیا، لیکن جھوٹ کھلنے کے بعد ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی ہوتی، ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی ہوتی۔ سچ بولنے والا وقتی طور پر پریشان ہوتا ہے کہ میرا نقصان ہوگا، لیکن یہ پریشانی وقتی ہوتی ہے، ہمیشہ
مطمئن رہتے ہیں۔ کسی نے بڑا خوب کہا، سچ بولو اور بھول جاؤ، سچ بولو اور بھول جاؤ، بے فکر ہو جاؤ کہ میں نے کیا کہا تھا۔ جھوٹ بولنے کے بعد زندگی بھر یاد رکھنا پڑتا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے خلاف کوئی بات کر دوں تو میرا وہ جھوٹ پکڑا جائے۔ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے بھی سچ بولو، بے فکر ہو جاؤ۔ اور کہتے ہیں نا، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور آخر میں پھر پھنس جاتا ہے۔ اب یہ بڑے خوش ہوئے کہ کام بن گیا، بادشاہ خوش ہو گئی۔ انہوں نے بادشاہ کے کان میں یہ کہا کہ یہ جو مکہ سے بھاگ کر آئے ہیں لوگ، پتہ ہے ان کے نظریات کیا ہیں، یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں۔ اس نے کہا کیا نظریات ہیں؟ کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے توہین کرنے والے لوگ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں۔ نبی کے گستاخ کی آپ کے ملک میں جگہ ہے؟ یہ تو آپ کے سارے عوام کو گستاخ بنا دیں گے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا یہ کیسی بات ہے؟ اور پھر ان کو میرا ہی ملک نظر آیا، بلاؤ ان کو۔ بلایا گیا۔ مسلمان پہلے کیا پریشان تھے، اب تو اور نشانے پہ آ گئے، مکہ واپس جائیں گے تو وہ پہلے سے زیادہ تکلیف پہنچائیں گے، اور پتہ نہیں یہ کیا سلوک کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کو نمائندہ بنایا کہ بادشاہ سے آپ نے بات کرنی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے بادشاہ کی مجلس میں تو اس نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ پہلے تو یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا وہ جو نبی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا جو ہمارے نبی ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک مت کرو۔ اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے۔ کہا اور کیا کہتے ہیں؟ کہا اور کہتے ہیں کہ سچ بولو ساری زندگی، حرام مت کھاؤ۔ ہم پہلے حرام کھاتے تھے، وہ کہتے ہیں حرام مت کھاؤ، حلال کھاؤ، پاکیزہ خوراک کھاؤ۔ دوسروں پر مت ظلم کرو، قتل و غارت سے منع کرتے ہیں، چوری چکاری سے منع کرتے ہیں، زنا سے منع کرتے ہیں، صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا نظریہ ہے، تمہارا وہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ مکہ والے بڑے خوش ہوئے کہ اب یہ پھنسے۔ مسلمانوں کے بارے میں تو آج بھی مشہور ہے نا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں۔ عیسائیوں سے پوچھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ عیسائیوں کو کون سمجھائے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ مانتے ہیں، مگر اس طرح نہیں مانتے جس طرح تم مانتے ہو۔ اہل تشیع ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے؟ ہم اہل بیت کو ان سے زیادہ مانتے ہیں، یا اگر کوئی نہیں مانتا وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا، مگر اس طرح نہیں مانتے جس طرح تم مانتے ہو۔ ہم اس طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ماننے کا حکم دیا۔ اب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے اپنی زبانی گفتگو کرنے کے، انہوں نے سورہ مریم کا ایک رکوع پڑھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تعارف کرایا گیا ہے، وہ تعریف کی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن ماں کی گود میں خود اپنا تعارف کرایا تھا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ جب ساری قوم کو اعتراض تھا کہ یہ بچہ بغیر نکاح کے پیدا ہوا ہے اور یہ مریم نے کیا کیا، ہماری پوری قوم کی ناک کاٹ دی، تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے خود بول کر گفتگو کر کے قوم کو مطمئن کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے کتاب نبی بنانا ہے، نبوت دینی ہے، اور اللہ نے مجھے کتاب دینے کا
فیصلہ کیا اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ نے مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اب جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکوع کی تلاوت کی تو وہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا رو پڑا، اس کی زبان سے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ جب انہوں نے تلاوت بند کی، اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، تورات انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعریف کی گئی ہے اور قرآن مجید میں جو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور شان بیان کی گئی ہے، اس تنکے جتنا بھی کوئی فرق نہیں، بالکل ایسا ہی لگتا ہے 100% کہ وہ انجیل میں جو کلام ہے یہ اسی رب کا کلام ہے جو تم نے تلاوت کیا۔ سچ میں اتنی طاقت ہے، سچ کی یہ قوت ہے کہ دوسروں کو دلوں کو جیت لیتا ہے سچ۔ جھوٹ میں عارضی خوشی ہے، عارضی کامیابی لگتی ہے، مگر جب سچ کھلتا ہے نا تو جھوٹ کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جھوٹ کی عمر بہت کم ہے، سچ کی عمر بہت زیادہ ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ سچ بولا اور کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو سورہ توبہ میں نصیحت فرمائی ہے، اے ایمان والو سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ اس موقع پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں کی تعداد زیادہ تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، یہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ غزوہ تبوک واحد غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب نکلو، کوئی بھی نہ بچے، سوائے ان لوگوں کے جو معذور ہیں، بیمار ہیں، جن کے پاس کوئی سواری کا انتظام نہیں، سرکاری بھی ان کو سواری دینے کا کوئی انتظام نہیں، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، باقی نکلیں۔ 3 مسلمان جو مخلص مسلمان تھے وہ بھی نہیں جا سکے، اور اس کے علاوہ 80 یا 82 منافقین نہیں گئے۔ اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے، ابھی وہ راستے ہی میں تھے، تو منافقین نے ایک دوسرے کو جھوٹ پڑھانا شروع کر دیا کہ آپ نے کیا بولنا ہے، میں یہ بولوں گا، آپ نے کیا بولنا ہے۔ دیکھو ایسی گفتگو نہ ہو جس سے ہم عزت خراب ہو اور پھر اس معاشرے میں ہمارا جینا مشکل ہو جائے، پکڑے جائیں۔ اب جیسے ہمارے ہاں جھوٹ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ ایسے بولنا ہے، یاد کرایا جاتا ہے، ورنہ تو کہتے ہیں تاجر بننا مشکل ہے۔ جب تک آپ کو دوسرے کو دھوکہ دینا نہیں آتا تو آپ صحیح تاجر نہیں بن سکتے۔ آپ ماہر وکیل تب بنیں گے جب آپ جج کو بھی دھوکے میں ڈال دیں۔ تو اب یہ جھوٹ تیار ہو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے پہلے پہنچے، عصر کی نماز پڑھ کر آپ بیٹھے، ایک منافق آیا، اس نے کہا کہ میری یہ پریشانی تھی ورنہ میں ضرور آپ کے ساتھ آتا۔ آپ مسکراتے اور آپ فرماتے ٹھیک ہے۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، 80-82 آدمی انہوں نے آ کر اپنا اپنا عذر بیان کیا اور فارغ ہو۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ بن ربیع اور اسی طرح ایک اور تیسرے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی بہت کہا منافقین نے کہ وہ دیکھو سچ بولنے کی جگہیں اور بھی بہت ہیں، کوئی بہانہ بناؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال نہیں کرتے، آپ بس سن کر مسکرا کر اجازت دے دیتے ہیں، جان بچ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا میں ان کو تو دھوکہ دے دوں جان چھوٹ جائے گی، مگر اس رب کو کون دھوکہ دے؟ کل وہی آ جائے گی اور میں ساری زندگی آنکھ نہیں اٹھا سکوں گا، رسوا ہو جاؤں گا۔ وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اور وہ اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے ساری حقیقت کھول کر بیان کر دے گا۔ اور سفر کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا تعذرون الیک،
قل لا تعتذروا، یہ لوگ آپ کے سامنے آ کر مختلف عذر بہانے بنائیں گے، آپ صاف کہہ دینا مت بہانے بناؤ، مجھے پتہ ہے۔ رب نے کھول دیا سب کچھ، اور فرمایا اگر آپ راضی بھی ہوگے تو رب راضی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے صاف کہا کہ یا رسول اللہ سواری بھی اچھی تھی، وقت بھی تھا، صحت مند بھی تھا، کوئی عذر نہیں تھا، سستی کی وجہ سے میں رہ گیا۔ میں نے کہا میں کل پہنچ جاؤں گا، کل پہنچ جاؤں گا، میں رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے اظہار فرمایا جاؤ اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ تینوں جو مخلص صحابہ تھے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ کہہ دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پیغام بھیجا عورتوں کو، سارے مسلمانوں کو کہا ان سے بات نہیں کرنا، گھر میں بیویوں سے کہا کہ ان سے بات نہیں کرنا، سب نے بات کرنا بند کر دی، بیویوں نے بھی بات کرنا چھوڑ دی۔ روتے رہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ ہم نے سچ بولا ہے، سچ میں تو کامیابی ہے، اور جنہوں نے جھوٹ بولا وہ خوش باش رہ رہے ہیں گھروں میں، وہ خوش ہیں، کہتے ہیں جھوٹ بولا اب کامیاب ہو گئے۔ جھوٹ بولنے میں عارضی کامیابی ہے، خوشی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی۔ سچ بولنے میں عارضی تکلیف ہے، پریشانی ہے کہ میں شاید ناکام ہوا، لیکن ہمیشہ کے لیے جو اس کا صلہ ہے وہ بہت عظیم ہے۔ روتے رہے، کہتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت دعائیں کی کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ میں مسجد نبوی میں جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتا ہوں، آپ چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں کہ پتہ نہیں میری طرف دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں، بس آپ پھر ایک دم اپنا رخ پھیر لیتے ہیں کہ مجھے احساس نہ ہو کہ یہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر آپ دیکھتے تھے۔ کہتے ہیں جب میں مڑتا تو آپ اپنا رخ پھیر لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی، اتنے پریشان ہوئے کہ ہم کہاں جائیں، گھر والے بھی بات نہیں کرتے، رشتہ دار بھی بات نہیں کرتے، کوئی مسلمان بات نہیں کرتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کرنا چھوڑ دیے۔ سچ بولا تھا۔ آخر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان لوگوں کی اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے، وہ 3 آدمی جو پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور خود ان کے جی بھی ان کے دل تنگ ہو گئے، وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور ان کو بھی یقین ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی ملجا ماوا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی توبہ قبول ہونے کا جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنائی۔ ایک صحابی نے جا کر ان کو بتایا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی اور توبہ کا اعلان ہوگی۔ بڑے خوش ہوئے اور سارے صحابہ نے ان کو مبارکباد دی، بڑے خوش نصیب لوگ ہو، تمہاری سچائی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی ہے۔ اور وہ جو انہوں نے جھوٹ بولا تھا، منافقین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کے لیے، ہمیشہ کے لیے شرمندہ رسوا ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، جو جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ میں جو ساری دنیا کے انسانوں کا ریکارڈ ہے، اس میں اس کو کذاب لکھا دیا جاتا ہے، اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور عام لوگوں کی زبان پر بھی اس کا جھوٹا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ جاری کر دیتے ہیں۔ جہاں تذکرہ کہتے ہیں بندہ تو صحیح اور خوبیاں تھیں مگر تھا جھوٹا۔ جو سچ بولتا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ میں اس کے نام سچوں میں لکھوا دیتے ہیں، اور لوگوں کی زبان پر بھی اس کا سچوں کے بارے میں تذکرہ اس کی لوگوں کی زبان پہ جاری کر دیتے ہیں، جو ہمیشہ تذکرے کرتے ہیں، کہتے ہیں سچے تھے۔ میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تاریخ پڑھ رہا تھا، ہر آدمی نے، ہندو ہو، انگریز ہو، مسلمان ہو، سب نے یہ کیا خوب لکھا کہ یہ ایسی شخصیت تھی جن کو کوئی خرید نہیں سکتا تھا، یہ ایسا شخص تھا جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہمارے اکابرین نے بھی ہمیں جو سبق اور درس دیا، جو تعلیم دی ہے، جو ہم نے خطہ بنایا ہے،
سچ بول کر بنایا تھا. ہم نے کیا کرنا شروع کر دی؟ اگر ہم اس تعلیم پر قائم رہیں، معاملات میں بھی سچ بولیں، کاروبار میں بھی سچ بولیں، اخلاقیات بھی سچ ہوں، تو پھر سچوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، فرمایا جو سچ بول کر روزی کمائے گا وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.